वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोइम पर बात करेंगे उसका टाइटल है व्हेन आई हैव फियर्स और इसको लिखा है बहुत ही फेमस पोइट जॉन कीट्स ने। जैसा कि टाइटल से जाहिर है कि पोइट के जहन में कुछ खदशात हैं जिनका उसने इस पोइम में इजहार किया है। उसको कुछ खौफ लाहक हैं। मसलन वो अफ्रेड है इस बात से कि कहीं उसकी डेथ अर्ली ना हो जाए। पोइट्स की इस परेशानी की एक वजह यह भी थी कि उसकी फैमिली में टीबी की बीमारी फैल चुकी थी और उसको बहुत थोड़ी सी उम्र में बहुत से दुख उठाना पड़े अपने प्यारों के। उसने गम सहे और इसी वजह से वो अफ्रेड था उसकी जल्दी डेथ ना हो जाए। उसको ख़ुद भी ये मर्ज़ लाहक था और उसकी डेथ भी 24 या 25 साल की उम्र में हो गई थी। तो उसको एक खौफ तो ये था कि जो काम उसने अपनी ज़िंदगी में करने हैं, जिसका उसने प्लान किया है, उनको करने से पहले कहीं उसकी डेथ ना हो जाए। एज अ राइटर वो बहुत से ऐसे उसके जहन में ख्यालात थे जिनको वो तहरीर करना चाह रहा था, लिखना चाह रहा था, लेकिन उसको यही खौफ था कहीं उससे पहले उसका वक्त पूरा ना हो जाए। इन खदशात के ज़रिए जॉन कीट्स ने इस बात का इजहार किया है कि दुनिया में हर इंसान हर काम करके नहीं जा सकता। यानी इंसान जो ये सोचता है, जो प्लानिंग करता है कि उसने ये काम करने हैं, लेकिन ज़िंदगी कम होने की वजह से और मौत आ जाने की वजह से उसको इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वो सारे काम अपनी प्लानिंग के मुताबिक कंप्लीट करके इस दुनिया से जा सके। इंसान के बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। पोइट इस बात का भी इजहार करता है कि चूंकि ज़िंदगी की मुद्दत मुख्तसर होती है तो मोहब्बत और शोहरत भी आर्जी नोयत के होते हैं और वो भी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। यानी उनके अंदर भी पायदारी नहीं होती। ये दोनों जज्बात भी शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इसमें पोइट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शामिल हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पोइम के अंदर एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी शामिल है। When I have fears that I may cease to be, before my pen has gleaned my teeming brain, before high-piled books in correctory hold like rich garners the full ripened grain। पोएट अपने पहले खदशे का इजहार कर रहा है कि इससे पहले कि मैं अपने पेन के ज़रिए वो सारी चीज़ें पेपर पर मुंतकिल कर सकूं जो कि मेरे दिमाग में उमड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में जमा हैं और जिनको मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा हूं, और इससे पहले कि मैं ढेरों ऐसी किताबें कलमबंद कर सकूं जिस तरह एक गले के गोदाम उसमें गले से भरे होते हैं। तो इस उसको पोइट को ये खदशा है कि उसकी उसकी जो ख्वाहिशात हैं, उसकी जो ये एम्स हैं, वो अचीव करने से पहले ही कहीं वो इस दुनिया से ना चला जाए। When I behold upon the night's starred face huge cloudy symbols of a high romance, and think that I may never live to trace the shadows with the magic hand of chance। पोइट इस बात का इजहार करते हैं और इस खदशे का वो एक्सप्रेस करते हैं कि जब मैं आसमान को देखता हूँ, सितारों भरे आसमान को, और उसके अंदर बड़े बड़े जो क्लाउड नज़र आते हैं, तो वो एक ऐसे सिंबल के तौर पर सामने आते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांस की कहानियाँ छुपी हुई हैं। और मुझे ये लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में, या मेरी ज़िंदगी इतनी कम है और किस्मत जो है वो मुझे इतना मौका नहीं देगी कि मैं उन स्टोरीज़ का सुराग लगा सकूं और उनके बारे में दुनिया को बता सकूं। And when I feel, fair creature of an hour, that I shall never look upon thee more, never have relish in the fairy power of unreflecting love, then on the shore of the wide world I stand alone and think, till love and fame to nothingness do sink। यहाँ पे पोएट इस कच्चे का इजहार करते हैं कि वो
ان کو یہ جان کر، ان کو یہ ریئلائز کر کے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیلوڈ کو زیادہ دیر تک نہیں دیکھ سکتے. مطلب زندگی چونکہ کم ہوتی ہے تو وہ اتنا زیادہ ٹائم ان کو دیکھنے میں صرف نہیں کر سکتے، یا ان کا خوبصورت چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے زیادہ دیر تک وہ نہیں رہ سکتا. اس لیے وہ ایک جو نوبل ہے اور کنٹینیوس فارم ہے لو کی، اس کو وہ انجوائے نہیں کر سکتے. ان سارے خدشات کا اظہار کرنے کے بعد اینڈ کی دو لائنز جو ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ایک بہت ہی وسیع و عریض دنیا کے ساحل کے کنارے پر وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو لو ہے، جو فیم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل ہی ایک عارضی نوعیت کے جذبات ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے. یہ سب ان کو دنیا کے عارضی ہونے کی وجہ سے فیل ہوتا ہے. ڈیتھ کا تھیم بہت زیادہ پرومیننٹ ہے اس پوئم میں. پوئٹ کو یہ خدشہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو جائے گی اس سے پہلے کہ وہ اپنے مائنڈ میں موجود تمام خیالات کو لوگوں تک منتقل کر سکیں، ان کو ایکسپریس کر سکیں. ایک آرٹسٹ جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے، جس بھی فارم میں ہے، وہ کسی طرح سے دنیا کو شفٹ کر سکے، ان کو ٹرانسفر کر سکے. لیکن پوئٹ کو یہ خدشہ ہے کہ وہ یہ کام کرنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور ایسا اس وجہ سے ہے چونکہ ان کی فیملی میں ایک بیماری ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، ٹی بی ہے، اس کا مسئلہ ہے، اور وہ خود اس بیماری کا شکار ہیں. جس طرح سے اس پوئم میں پوئٹ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اس سے اس بات کا پتہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز غیر فانی نہیں ہے، سب کچھ فانی ہے، اور اس دنیا میں کسی کو دوام حاصل نہیں ہے، اور سب چیزیں ناپائیدار ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ لو ہو، اور کوئی بھی چیز ہو، وہ اس کی حیثیت بالکل ایسی ہے، مورٹل ہے. اس پوئم کو پروفیٹک پوئم ہم اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسا پوئٹ کو خدشہ تھا کہ اس کی ارلی ڈیتھ ہو جائے گی اور وہ اپنے آئیڈیاز کو اچھی طرح ایکسپریس نہیں کر پائے گا، جو لکھنے لکھانے کا کام وہ کرنا چاہ رہا ہے بہت ہی انٹینسٹی کے ساتھ اس کو وہ اکمپلش نہیں کر سکے گا، تو وہ بات سچ ثابت ہوتی ہے. کیونکہ پوئٹ کی بہت ہی ارلی ایج میں when he was 24 or 25 years of age اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور اس طرح ہم محروم رہ جاتے ہیں. اس کی پوئٹری کا ایک بڑا حصہ ہے جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں ہی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے. حالانکہ کیٹس نے بہت ہی لافانی قسم کی پوئٹری جو ہے وہ ہمیں دی ہے، اپنے پیچھے چھوڑی ہے، جس کو مدتوں لوگ یاد رکھیں گے. لیکن اس کے علاوہ اس کے مائنڈ میں جو کچھ تھا، جس کو وہ لکھنا چاہ رہا تھا، وہ اپنی ارلی ڈیتھ کی وجہ سے اس کو مکمل نہیں کر پایا. تو اس سینس میں ہم اس کو ایک پروفیٹک پوئم کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک ایسی پوئم ہے جس میں پوئٹ نے اپنی ارلی ڈیتھ کی پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی. جان کیٹس کو پوئٹ آف نیچر کہا جاتا ہے، اور اس لیے اپنی اس پوئم میں بھی انہوں نے بہت ہی سافٹ اور ٹینڈر قسم کی امیجری یوز کی ہے. وہ بکس کی بات کرتے ہیں، گارنرز کی بات کرتے ہیں، گرین کی بات کرتے ہیں، نائٹس سٹارڈ فیس کا حوالہ دیتے ہیں، کلاؤڈی سمبلز کی بات کرتے ہیں، شیڈوز اور میجک ہینڈ آف چانس کی بات کرتے ہیں کہ قسمت کا جو ایک جادوئی ہاتھ ہوتا ہے. پھر وہ جس طرح سے اپنے بلیورڈ کو فیئر کریچر کہتے ہیں. یہ ساری امیجری جو ہے بہت ہی سافٹ اور ٹینڈر قسم کی ہے، جس سے ہمیں پوئٹ کا آئیڈیا لگانے میں بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی، اور بڑی آسانی سے ہم ان کا ایکسپریشن جو ہے وہ جج کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کس انداز سے اس کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پوئم ایک سونٹ کی فارم میں ہے. سونٹ میں ٹوٹل 14 لائنز ہوتی ہیں، اور اس میں 3 سٹینزا اور 2 لائنز ہوتی ہیں، اور 12 لائنز میں کوئی آئیڈیا دیا جاتا ہے، اور لاسٹ 2 لائنز میں اس کو کنکلوڈ کر دیا جاتا ہے. آخر میں اس پوئم کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، ان کے میننگ دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو پوئم کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو.
آئی ہوپ کہ آپ کو جان کیٹس کی وین آئی فیئرز اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی اور اس میں موجود آئیڈیا کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر بھی اگر کوئی چیز اس سے متعلق آپ کے لیے مشکل کا باعث ہے تو آپ کومنٹس میں کویشچن کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. جانے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس کو شیئر بھی کریں. تھینک یو فار واچنگ.